اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول اللہ۔ میں حفیظ ٹریولز کمپنی سے مفتی حفیظ بات کر رہا ہوں، اور اس وقت میں الحمدللہ 25ویں رمضان المبارک کی تراویح بس ہو چکی ہیں حرم کے اندر، اور ابھی یہ امام کعبہ نے سلام پھیرا ہے، اور یہ اب ہر بندہ اپنی واپسی کی طرف رواں دواں ہے۔ جو ان کے ہوٹل ہے، جو ٹاور ہے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اس وقت میں اس حدود حرم میں اور خانہ کعبہ کے حرم میں موجود ہوں، اور میں جو اس ٹریولنگ میں آیا ہوں الحمدللہ یہ 15ویں ٹریولنگ تھی جس میں میں خود شامل ہوا ہوں، یعنی 30 لائنوں پہ اللہ نے سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ 6واں رمضان المبارک ہے جو حرم کے اندر تراویح میں شامل ہو رہا ہوں۔ اور اس رمضان المبارک میں میرے 5 گروپ تھے جنہوں نے میرے ویزے پر یعنی حفیظ ٹریول کمپنی کے ویزے پر ٹریولنگ کی ہے، جن میں سے پہلا گروپ بھائی سعید الرحمان ولد حاجی محمد امین صاحب نکا کہور، یہ انہوں نے لیڈ کی تھی، یہ 1 اپریل سے پہلے آ گئے تھے۔ پھر دوسری ٹریولنگ بھائی چودھری عبدالمنان صاحب نکا کہور، ان کے گروپ تھا، انہوں نے میرے ویزے پہ ٹریولنگ کی ہے، سعودی عربیہ سے مدینۃ المنورہ میں آئے۔ پھر تیسرا بڑا گروپ تھا جس میں نکا کہور کے سارے عوام برادری کے بھاری اسامیاں تھیں الحمدللہ، جن میں سے بھائی حاجی ظفر علی صاحب اور ان کی مکمل فیملی، اور بھائی اللہ راضی صاحب کے والد محترم بھائی بشیر احمد صاحب، ان کے بھائی عثمان صاحب، اور اسی طرح ان کی مکمل فیملی تھی، اور نکا کہور کے فخر نکا کہور مشہور و معروف نمبردار غلام حسین صاحب، جن کا ایک بڑا نام ہے اور ماشاءاللہ بڑا اچھا کردار ہے، ان کے صاحبزادے نمبردار محمد ارشد حسین صاحب، ان کی فیملی تھی۔ اور اسی طرح جو ہے اس کے بعد جو ٹریولنگ ہوئی ہے وہ نکا کہور کی مشہور و معروف شخصیت، کاروباری طور پہ بھی مذہبی طور پہ بھی حاجی محمد امین صاحب ان کی فیملی نے، یہ 5 گروپ آئے ہیں۔ اور اس وقت جو بڑا گروپ مدینہ میں آیا تھا، تو کل الحمدللہ وہ مکۃ المکرمہ میں آیا، اور حفیظ ٹریول کمپنی مفتی حفیظ اللہ کے ساتھ انہوں نے عمرے کی سعادت حاصل کی۔ سحری کے وقت میں ہم لوگ داخل ہوئے تھے 2 بجے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم لوگ صبح کی نماز ہم نے مروہ پہ ادا کی ہے، اور اس کے بعد جو ہم عمرے کی سعادت حاصل کر چکے، اور اس وقت میں حرم میں موجود ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جتنے یہ قافلے ہیں الحمدللہ انہوں نے اپنے وقت پر ٹریولنگ کی ہے۔ باقی یہ کام ایسا ہے کہ اس کے اندر تاخیر ہو جانا یہ اس کام کا حصہ ہے۔ کبھی ویزوں کا مسئلہ، کیونکہ بڑی ایئر لائنوں سے مسائل ہوتے ہیں، کوئی معمولی گاڑی تو ہے نہیں کہ ادھر سے ٹیکسی کی اور پنڈی پہنچ گئے یا دوسرے شہر میں پہنچ گئے، تو اس میں یہ تقدیم اور تاخیر جو میرا ووچر ہے، میں جس کو ووچر دیتا ہوں، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تاخیر ہو جانا اس کام کا حصہ ہے۔ اور اسی طرح یہ جو کچھ عرصہ پہلے ویڈیوز وائرل ہوئی تھی، جس شخص نے عثمان نامی شخص جو مصری برادری ایک کمزور سی فیملی سے تعلق رکھتا تھا، تو اس سے میرا معاہدہ ہوا، پہلے دن ہی میں نے اس کو ایگریمنٹ دیا، اور میں حرم میں بات کر رہا ہوں تو ایگریمنٹ پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ تاخیر ہو سکتی ہے، اور جب ایئر لائنوں کے کرائے بڑھ گئے تو ریٹ بھی بڑھ سکتے ہیں۔ جب اس نے مجھے پیمنٹ دی تو فل پیمنٹ نہیں دی تھی، اور نہ پاسپورٹ تھے اس کے پاس، نہ کوئی اور چیز تھی، تو میں نے ایک زبان اس سے کہہ دی 1,75,000 میں، جبکہ 2-3 دن بعد اس کے پاسپورٹ بھی نہیں آئے، اور اس کی آئی ڈی کارڈ جو اس نے بھیجے، اور ایک آئی ڈی کارڈ جو تھا وہ اردو والا تھا جس میں ٹکٹ ہم نہیں لے سکتے تھے۔ اب یہ ان مجبوریوں کو نہیں سمجھ سکتے، تو ان کا کام ہے لنٹر کا، یہ لنٹر اور سیمنٹ کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایئر لائنوں کے معاملات ہیں، جو پہلی دفعہ جا رہا ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں 1,00,000 روپیہ دے کر ٹاور کلاک میں مجھے رہائش مل جائے، تو یہ ان بیچاروں کی کم ظرفی ہوتی ہے، کم فہمی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ان کو جو ڈیٹ دی تھی کہ یہ ٹکٹ وہ 24، لیکن 24 پہ ٹریول نہیں ہوئی ہے تو 25 پہ ہو گئے۔ انہوں نے ایئر لائن یوز کی اور ٹرانسپورٹ یوز کی، اور انہوں نے جو پیکیج دیا، میں حلفاً کہتا ہوں کہ میری کمپنی نے تعاون کر کے تقریباً 1,00,000 سے زیادہ جو پیسے تھے انہوں نے پے کیے۔ تو اس شخص نے اس کا کیا بدلہ دیا، ایک مثال دیتا ہوں کہ اس نے یہ بات کہی کہ جی مفتی نام نہاد مفتی حفیظ، ٹھیک ہے، میں ایک عوام برادری سے تعلق رکھتا ہوں، تو یہ ایک عوام برادری ہے، یہ نام نہاد نہیں ہے، اور الحمدللہ آپ مصری برادری سے تعلق رکھتے ہیں، تو میرے اور آپ کے میں فرق ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں مجھے ایک بات سمجھ آئی ہے کہ چھوٹے تھے تو ایک بات پڑھتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کا جو خچر ہو اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پہ ہوں اور وہ حدود حرم میں داخل ہو جائے تو بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ جیسے اس کی صفات ہیں اسی صفات میں ہی وہ رہے گا۔ تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ شخص اتنے احسان کرنے کے باوجود بھی اس شخص نے ہم نے کوئی چیز نہیں لی، میں حرم میں کھڑا ہوں، نفع کو چھوڑو میری کمپنی نے مجھ سے تعاون کیا تھا اور لاکھ سے زیادہ روپے لگائے ہیں، تو ایک چیز ہو نا نفع کما رہا ہو تو آدمی کوئی چیز اس کو غلط دے تو پھر یہ تو ہم نے اتنا نقصان برداشت کیا میں نے اپنے نام کو بچانے کے لیے۔ اور دوسری ایک مثال ہے روضۃ الادب کتاب اس میں ہم نے پڑھی تھی، اور وہ مثال اس طرح تھی کہ ایک بوڑھی عورت تھی، اس نے جنگل سے گزر رہی تھی تو ایک بھیڑیے کا بچہ اٹھا لیا اور بڑا خوبصورت تھا بچہ، ہر ایک جو نیا ہوتا ہے تو وہ خوبصورت ہوتا ہے، وہ گھر میں لے گئی اور اس کی بکری تھی، بکری کا دودھ اس کو پلاتی تھی۔ اللہ کی شان وہ بھیڑیے کا بچہ دودھ پیتے پیتے بڑا ہو گیا، کچھ سال لگا تو اب ماں بیٹا ہو گیا، بھیڑیا بیٹا بن گیا، بکری اس کی ماں بن گئی۔ اللہ کی شان جس وقت وہ قوی ہو گیا، طاقتور ہو گیا، تو اس نے کیا کیا، سب سے پہلے جو حملہ کیا اس بھیڑیا نے اپنی ماں پر جس نے دودھ پلایا تو اس پہ حملہ کر کے اسی کے ذریعے سے طاقت ملی تھی، حملہ کر کے اس نے کیا کیا، وہ چلتا ہو گیا۔ صبح بوڑھیا نے دیکھا کہ میری بکری کو بھیڑیا نے اچک لیا ہے اور اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، کھال پڑی ہوئی ہے، تو اس بوڑھی عورت نے ایک شعر پڑھا تھا، اذا کان اتباع اتباع سوء فلا ادب یفید ولا ادیب، کہ بھیڑیے کے بچے تیرے اندر یہ صفت موجود تھی بھیڑیے والی کہ تجھے اس بکری کے دودھ نے بھی کچھ فائدہ نہیں پہنچایا، اس صفت کو نہ بدل سکا کہ جب عادتیں بری ہو جائیں تو پھر نہ ادب فائدہ دیتا ہے نہ کوئی ادیب یعنی اچھا معلم فائدہ دیتا ہے۔ تو میں نے تو اس پہ احسان کیا، اس کو عمرے پہ بھیجا، سرین اعلان کا ٹکٹ دیا، وہاں پہ روانہ ہوا، مکے میں رہا، مدینے میں رہا، ہوٹلیں ملی، لاکھ روپے سے زیادہ خرچہ جیب سے ڈالا۔ تو میں حیران ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہی بدلہ دے جس کے یہ اہل ہے، جس کے یہ لائق ہے۔ حدود حرم میں کھڑے ہو کے یہی کہہ سکتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے خرچہ کیا وہ جلدی اس سے کہیں طریقے سے جس طریقے سے بھی ہو سکے اس کی کوئی واپسی کی صورت بن سکے۔